ہم لوگ جس کا میلاد منانے کے لیے نکلے ہیں ہمارے آقا و مولا سرکار جان عالم نے فرمایا، مسند احمد کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے، سرکار نے فرمایا، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، آپ فرماتی ہیں سرکار نے فرمایا تم میں سے جس سے بن پائے نا وہ مسجد اقصیٰ کی زیارت کے لیے جائے۔ تو حضرت اما عائشہ عرض کرنے لگی حضور اگر کوئی بندہ نہ جا سکے تو پھر؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نہ جا سکے اس مسجد میں چراغ جلانے کے لیے زیتون کا تیل بھیج دے۔ پیار سے کہہ دینا سبحان اللہ۔ وہ سنیوں کا عقیدہ ثابت کرنے لگا ہوں، پیار سے بولے نا سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا اس مسجد میں جو زیارت کے لیے نہ جا سکے وہ اس مسجد میں چراغ جلانے کے لیے تیل زیتون کا بھیج دے، اللہ اس کو اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب عطا کر دے گا۔ میں نے کہا اب سنو اپنا عقیدہ، اگر مسجد اقصیٰ میں چراغ جلایا جائے تو اس میں عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ میں نے کہا میلاد کے جشن کے لیے اگر گلیوں کو سجایا جائے، اس میں چراغ چلایا جائے تو پھر اس پر بھی ہمیں عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے ہم میلاد مناتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں میلاد کدھر لکھا ہے، کیسے مناتے ہو؟ میں نے کہا میلاد سرکار نے منایا ہے اس لیے ہم مناتے ہیں۔ کیوں جی؟ صحابہ اکرام حضور نبی اکرم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سموار کا دن تھا، عرض کی حضور پانی پی لیجئے، سرکار نے فرمایا نہیں آج سموار ہے میرا روزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر کسی دن دوبارہ حاضر ہوئے، عرض کی حضور کھانا کھا لیجئے، سرکار نے فرمایا نہیں آج سموار ہے میرا روزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک باری نہیں ایک دو باری رکھے ہوندہ تھے، صحابہ نے کیویں پتہ چلتا؟ حضور 2 3 4 سال اتنی دیر کوئی بندہ رکھے گا تو پتہ چلے گا نا میں سموار کے دن میں روزہ ہوتا ہے۔ صحابہ نے آخر پوچھ لیا، عرض کر دی حضور کی بارگاہ میں، عرض کیا حضور جی سموار کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ یہ خوش قسمتی آپ کی بھی اور ہماری بھی کہ صحابہ نے حضور کی بارگاہ میں سوال کر لیا۔ ایتھے اقبال گل مکائی، اقبال کہتے ہیں جی چاہتا ہے میرا کروں تجھ سے ایسا سوال، لاکھ دلیلوں سے یہ جواب اچھا ہے۔ اقبال کہتا ہے میں لاکھ دلیلہ تسی سنی پہ ثابت کر دینا، اوہ غیرانو نہ منن والےانو تے انہاں کوئی نہیں سی مننا، ہن بھی نہیں مندے، لیکن صحابہ نے سارے واسطے دلیل جمع کر دیتی۔ حضور جان عالم دی بارگاہ چرچ کی تھی حضور جی آپ سموار کے دن ہی روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو سرکار جان عالم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ذاک یوم ولدت فیہ و یوم بعثت، فرمایا سنو میں سموار کے دن کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں، کیوں؟ ایک اس دن پر ایک تو میرے اوپر وحی اتری مجھے اس کی خوشی ہے، دوسرا میں اس دن پیدا ہو گیا مجھے اس کی خوشی ہے۔ اور میلاد منانے سے ملتا کیا ہے جی؟ پیر سید دیدار علی شاہ صاحب 1952 کے ماہنامہ رضوان کے اندر یہ بات موجود ہے۔ پیر سید دیدار علی شاہ صاحب تقریر کر رہے میلاد دی محفل دے اندر، تقریر کردے آیا پیر صاحب نے جس وقت گل کی تھی نا کہ جڑا بندہ سرکار دے ذکر دی محفل سجاندا ہے، سرکار دے میلاد دی محفل سجاندا ہے تے سرکار اس محفل وچ آپ تشریف لے آندے نے۔ یہ جب بات کی نا تو پاس بیٹھے ہوئے اللہ کے ولی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے وجد میں آ کر اٹھ پڑے ہوئے، جب کھڑے ہوئے نا تو اٹھ کر کے درود پڑھنا شروع کر دیا۔ پیر سید دیدار علی شاہ صاحب نے دیکھا تو مجمع بھی پورا اٹھ گیا، آپ بھی اٹھ گئے۔ آپ نے حضرت کی بارگاہ میں عرض کیا حضور جی حضرت جی آپ یہ تو بتائیں آپ درود پڑھتے ہوئے محفل سے اٹھ پڑے کیوں ہوئے؟ آپ نے فرمایا سنا دیدار علی شاہ جس وقت تم نے یہ بات کی نا کہ جس محفل میلاد کو سجایا جاتا ہے اس محفل میں سرکار آ جاتے ہیں، فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جس وقت تو یہ بات کر رہا تھا سرکار تیری محفل کے اندر موجود تھے۔ حضور دا میلاد بناؤ لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں۔ میلاد بنانے کے لیے آپ کو عقیدہ بھی اہل سنت کا چاہیے ہے، کیوں جی اس کے بغیر گزارا بھی کوئی نہیں، یہ پکی بات ہے۔ تسی اپنی یاریاں نو بدمذہباں دی یاریاں تو پاک کرو، جس وقت تسی شیعہ دی یاریاں تو بھی آزاد ہوگے، وہابیوں کی یاریوں سے بھی آزاد ہوگے، مرزائیوں کی یاریوں سے بھی آزاد ہوگے، ہر بد عقیدہ کے ساتھ آپ نے اپنی دوستی توڑ لی اور پھر آپ نے سرکار کی سنت پہ چلتے ہوئے میلاد بنایا تے تہاڈی محفل دے سرکار نہ ہے تے سانو ناپ لینا۔ اعلی حضرت بریلوی کی ایک بات بالکل بس اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا، آپ فرماتے ہیں جس بندے کی جس نے کسی بد مذہب کی تعظیم کی اس کے لیے کھڑا ہو گیا، اس کو سلام کر دیا، اس سے مل لیا، فرمایا اس اعلی حضرت سے پوچھا گیا تو کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا جس نے کسی بد مذہب کی تعظیم کی اس سے مل لیا، اس کے سلام کر دیا، اس کے ساتھ کھڑا ہو گیا، فرمایا اس نے تو اللہ کے فرمان قرآن کی توہین کر دی۔ اعلی حضرت بریلوی نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھی یہ بات، تو دسو اسی گستاخاں دے نال کھڑے ہونا، یہ تو میں یہ بات کرتا ہوں۔ اعلی حضرت بریلوی نے فتاوی رضویہ کے اندر لکھا
آپ نے فرمایا بد مذہب ہو جانا، توجہ بھائی توجہ پوری میری طرف، اعلیٰ حضرت بریلوی نے جو بد مذہب کے لیے بات کی، آپ نے فرمایا بد مذہب ہو جانے سے کتا ہو جانا بہتر ہے۔ کیوں جی؟ ایک کیویں گل کی تھی اعلیٰ حضرت نے؟ آپ نے فرمایا بد مذہب ہو جانے سے کتا ہو جانا بہتر ہے۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ قیامت والے دائرے جڑا کتا ہے وہ حساب دے کے جان چھوٹ جانی، بد مذہب اوتھے بھی ذلیل ہو جانا۔ اس لیے سنیو تمہیں مبارک ہو، یہ ہمارا چمکتا ہوا عقیدہ ہے، کیونکہ ہم اپنے چمکتے ہوئے آقا مولا کے وارث ہیں، یہ اہل سنت و جماعت ہے، اس لیے آپ کو مبارک ہو۔ ہم یہ عقیدے کے ساتھ الحمدللہ میلاد بنا رہے ہیں۔ اٹھو عدالت الحبیب سے جڑ جاؤ، ذکر مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کو عام کرو اور زمانے پہ چھا جاؤ، کیونکہ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اٹھو عدالت الحبیب سے جڑ جاؤ، ذکر مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کو عام کرو اور زمانے پہ چھا جاؤ، کیونکہ ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب